ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو مکمل دین بنایا ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین آدھا ادھورا دین نہیں ہے، مکمل دین ہے۔ عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن، عرفہ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر بالکل تام کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو جو مکمل دین رکھتا ہو، جس کے پاس میں کامل دین ہو، اللہ کی طرف سے کامل دین کی بشارت آئی ہو، اسے دائیں بائیں آگے پیچھے نہ تو کسی سے تہذیب و تمدن کی بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی کے سامنے کاسائے گدائی لے کر کے، کٹورا لے کر کے جا کر کے اس سے کلچر اور کسی اور نام سے انہیں سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین مکمل کر دیا تو مکمل دین کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر کے روح نکلنے تک اس کی زندگی کی جتنی ضروریات ہیں، چاہے وہ معاشرتی ضرورت ہو، معاشی ضرورت ہو، روحانی ضرورت ہو، مذہبی ضرورت ہو، یا کسی اور شعبے کی ضرورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ضرورتوں کا سامان اس دین کے اندر جمع فرما دیا ہے، کوئی کمی نہیں رکھی، اس کے اندر کوئی کجی نہیں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو دین اسلام کے اندر مکمل طور پر بیان کر دیا ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات کو آپ دیکھیں، اللہ نے بال عطا کیے تو پھر اپنے محبوب کے اسوہ کی شکل کے اندر بتا دیا، بالوں کے اندر تیل کیسے ڈالنا ہے، بالوں میں کنگھی کیسے کرنا ہے، بال کٹوانا ہے تو کیسے کٹوانا ہے اور کس انداز میں کٹوانا ہے۔ اللہ نے لباس دیا تو یہ بھی بتا دیا لباس کیسا پہننا ہے، اور لباس کا جو ہے وہ انداز کیسا ہونا چاہیے، کتنا وہ ساتر ہونا چاہیے اور کتنا ساتر نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے جسم دیا تو جسم کے تقاضوں کے حوالے سے بھی اپنے حبیب کے اسوہ میں کامل رہنمائی عطا فرمائی کہ تمہارے جسم کے کیا کیا تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اسلام تمہاری کیا کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ایک صاحب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہوئے تو ان کے بال بکھرے ہوئے بالکل ایک دم اجڑے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا ہے جس سے اپنے بالوں کو صحیح کر لے؟ اب وہ گئے، بال صحیح کر کے آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جس حالت میں پہلے تھے اس سے یہ بہتر ہے۔ یعنی اسلام اس کو بھی نہیں گوارا کرتا کہ آدمی بن مانوس کی طرح بنا گھومتا رہے۔ اللہ نے بال دیے ہیں تو ان بالوں کی عزت کرے اور ان کو سنوار کر کے اچھے انداز کے اندر رکھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں خود اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ تھا، جب آپ کپڑا پہنتے تھے، نیا لباس پہنتے تھے تو اللہ
کی بارگاہ میں ایسے دعا کرتے تھے، شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے مجھے ایسا لباس دیا جس سے میں اپنے جسم کو چھپاؤں اور زینت اختیار کروں، جس سے میں مزین ہو جاؤں۔ اسی طرح آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھیں، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ زینت بالکل نہ استعمال کی جائے، بلکہ کہا گیا کہ عورتیں زینت اختیار کریں الا لبعولتہن، لیکن غیر مردوں کے لیے نہیں، اپنے شوہروں کے لیے زینت اختیار کرے۔ تو ایسی مکمل تعلیمات آپ دین کے اندر پڑھیں گے۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابہ آگے بڑھے، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے میرا جوتا اچھا ہو، میرا کپڑا اچھا ہو، یعنی ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں اچھا کپڑا پہنوں یا اچھا جوتا پہنوں تو کیا یہ تکبر ہے، کیا یہ ناجائز ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تم اچھا کپڑا پہنو، اچھا جوتا پہنو تو یہ اسلام کے اندر ناپسند نہیں ہے، اللہ تو خود جمیل ہے، اور اگر کوئی اچھی شکل اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند فرمایا کرتا ہے۔ تو اسلام نے انسان کی زندگی کے اندر جو بھی جائز طریقے ہیں، جائز راستے ہیں، وہ تمام راستوں کو خوب اچھے طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا تمہیں چلنا کس پر ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر چل کر کے زندگی گزارنا ہے، غیروں کی نقالی نہیں کرنا ہے، غیروں کے پیچھے تمہیں نہیں جانا ہے، اور غیروں کے نقش قدم پہ چل کر کے تمہیں برباد نہیں ہونا ہے۔ اسلام نے غیروں کی نقالی سے اور غیروں کے طریقے سے بچنے کے لیے اتنی تاکید کی کہ مدینہ منورہ میں یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، تو روزہ رکھنا تو نیکی کا کام ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں، ان کی مخالفت کرو۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، تم ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ملا کر کے روزہ رکھو تاکہ ان کے ساتھ میں جو ہے ان کی نقالی نہ ہو اور ان کے طریقے پر نہ ہو جاؤ، ان سے ہٹ کر کے تمہارا اپنا طریقہ رہے۔ اسی طرح یہ بت پرست لوگ اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں سورج ڈوبتے وقت میں اور سورج نکلتے وقت میں، تو ان کی مخالفت کا حکم دیا کہ جب سورج نکلے اور سورج ڈوبے تو اس وقت تم نماز بھی مت پڑھو، اس وقت نماز مت پڑھو، ان کی مخالفت کرو۔ جب نماز کا مسئلہ آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے، صحابہ کی میٹنگ ہوئی، کسی نے کہا یا رسول اللہ آگ لگائی جائے، آگ کو دیکھ کر کے لوگ آ جائیں گے، کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، اس کی آواز سن کر کے لوگ آ جائیں گے۔ میرے آقا نے منع فرما دیا، آگ جلانا یا ناقوس بجانا یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے، اور غیروں کی نقالی ہم نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح جب روزہ کھولنے کی باری آئی، افطاری کی باری آئی، تو اہل کتاب افطاری کے اندر تاخیر کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ تاخیر کرتے ہیں، تم جب افطاری کرو تو جلدی افطاری کیا کرو، سورج ڈوبے افطاری کر لو، ان کی مخالفت کرو، ان کے طریقے پر تم مت چلو۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، اپنی مونچھوں کو چھوٹی کراؤ اور مشرکین کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، تم ایسا کرو تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ تو اسلام نے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ دیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ چل کر کے زندگی گزارو، غیروں کی نقالی مت کرو، غیروں کے نقش قدم پہ مت چلو، غیروں کے طریقے کو مت اپناؤ۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کس کے طریقے پہ چل رہا ہے؟ دو راستہ ہے، ایک راستہ سنت مصطفیٰ ہے اور دوسرا راستہ غیروں کا راستہ ہے۔ میرے آقا کا جو راستہ ہے اسے سنت کہتے ہیں، اور جو غیروں کا راستہ ہے اس دور میں اس کا بڑا خوبصورت، اتنا امپورٹنٹ اور خوبصورت نام رکھا گیا کہ اچھا بھلا آدمی بھی دھوکہ کھا کر کے وہاں پر جانے کے لیے مجبور ہو جائے، اس کا نام رکھتا گیا فیشن، فیشن کا اس کو نام دے دیا گیا۔ یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے، اس فیشن کے لفظ کے اندر آ کر کے آپ جتنی بے حیائی کرو، جتنی بے شرمی کرو، جتنی فضول خرچی کرو، اور کوئی پوچھے تو بس ایک جملہ کہہ دو یہ تو فیشن ہے۔ تو یہ طریقہ غیروں نے نکالا، ایک طریقہ میرے آقا علیہ السلام نے عطا کیا۔ یہ دو طریقے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج امت مسلمہ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے طریقے پہ چل رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پہ ہیں یا فیشن کے نام پہ جو غیروں کا طریقہ ہے اس طریقے پر ہیں، جو جنت والا راستہ ہے اس راستے پر ہیں یا جو جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے اس راستے پر ہیں، جو حیا کا
راستہ ہے اس راستے پر ہیں، یا جو بے حیائی کا راستہ ہے اس راستے پر ہیں، جو ہمیں کفایت شعاری کی تعلیم دیتا ہے اس راستے پر ہیں، یا فضول خرچی والے راستے پر ہیں، ہم انسانیت کے راستے پر ہیں یا درندگی اور حیوانیت کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ بندہ اگر غور کرے گا تو میں کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ملیں گے جو سنت مصطفیٰ کو، طریق مصطفیٰ کو چھوڑ کر فیشن کے خوبصورت لفظ میں گرفتار ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے دشمنوں کے طریقے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ بات میں نے آج اس لیے چھیڑ دی خاص طور سے، آج عالمی ورلڈ لیول پر جو حالات ہیں ان کے علاوہ جو خاص طور سے ہندوستان کا جو منظر نامہ ہے، اس منظر نامے پر اور ان حالات کے اندر یہ گفتگو بہت ضروری اور اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، ڈریں وہ لوگ جو رسول کے امر کی، رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس سے ڈریں؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کے اوپر فتنہ آئے گا، او یصیبہم عذاب العلیم، یا اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ دردناک عذاب یہ آخرت میں ملے گا، اور فتنہ کہاں پہ آئے گا؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ دنیا میں آئے گا۔ کوئی سنت کو ترک کرے گا تو دنیا میں فتنہ آئے گا۔ کیا فتنہ؟ تفسیروں کے اندر ملتا ہے فتنہ سے مراد ہے قتل کیا جائے گا، خون بہایا جائے گا۔ فتنہ سے مراد ہے کہ ان کا دین بڑا کمزور ہو جائے گا۔ فتنہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر ظالم بادشاہ مقرر کر دیا جائے گا۔ فتنہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر آفتیں آئیں گی اور مصیبتیں آئیں گی۔ اب آپ اگر یہ حالات کا پورا منظر نامہ دیکھیں، ابھی فری کے اندر فری میں مشورہ دینے والوں کی بہت لمبی تعداد ہے۔ کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے مشورہ دے رہا ہے، کوئی ایکٹر مشورہ دے رہا ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے مشورے فری میں لوگ دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی بتا دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، اگر میرے محبوب کی سنت کی مخالفت کرو گے تو تمہارے اوپر فتنہ آئے گا، ظالم بادشاہ تمہارے اوپر آئے گا، تمہارے اوپر مصیبت آئے گی، تمہارے اوپر آفت آئے گی، تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہارا خون بہایا جائے گا۔ تو آج ان سنگین حالات کے اندر جو فتنہ ہمارے اوپر ٹوٹا ہے وہ فتنہ نیا نہیں ہے، قرآن میں بہت پہلے اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ یہ فتنہ تو آنا ہی آنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے فتنہ جس راستے سے آیا اس راستے کو بند کرنا ہوگا۔ وہ راستہ اس دور کے اندر کون سا راستہ ہے؟ یہی فیشن والا راستہ ہے۔ اس راستے کو بند کر دو اور سنت مصطفیٰ کے راستے پہ چل پڑو، اللہ تعالیٰ فتنہ دور کر دے گا، ظالم بھی ہٹ جائیں گے، قتل و غارت گری کا بازار بھی بند ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں اور آفتیں تم سے دور فرما دے گا۔ آج آپ دیکھیں فیشن کے پیچھے ہماری قوم کتنی دیوانی ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسا جو ہے وہ کڑوا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر جب بات کی جائے نا، اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ظہر میں تقریر سنیں گے اور عصر میں جا کے وہی کریں گے جو نہیں کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا تھا، پہلے کے نبیوں کے حواری ہوا کرتے تھے، ان کے جو صحابہ ہوتے تھے، اصحاب ہوتے تھے، نبی جو کہتا تھا نبی کی سنت پہ وہ لوگ چلا کرتے تھے۔ جب وہ نبی کے اصحاب چلے جاتے، بعد میں نئی نسلیں آتی، اور پھر نئی نسلیں آ کر کے جو کہتی تھی وہ نہیں کرتی تھی، اور جو انہیں کہا جاتا تھا ان پر عمل نہیں کرتی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنا، ان لوگوں کے طریقے پہ مت چلنا جو اس کی مخالفت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم سنت پہ عمل کرو گے تو تمہاری حفاظت فرماتا رہے گا۔ یہ حفاظت کا راستہ ہمیں بتایا ہے، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیکورٹی بتائی ہے۔ تم اپنی سیکورٹی چاہتے ہو نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں سیکورٹی بتائی ہے، میری سنت کے قلعے میں آ جاؤ، میرے سنت کے حصار میں آ جاؤ، میری سنت کے دائرے میں آ جاؤ۔ جب تم میری سنت کے دائرے میں آؤ گے نا، اللہ خود تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ ہم لوگ سنت کا گھیرا توڑ کے باہر نکل چکے ہیں، ہم لوگ سنت کا حصار توڑ کر کے بالکل آوارہ جانور کی طرح ہم لوگ رسی توڑا کے بھاگ چکے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جو شخص ایسی حرکت کرتا ہے اور محفوظ جگہ سے نکل کر کے باہر چلا جاتا ہے، پھر اس کا کوئی حافظ و ناصر نہیں ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سنت کے دائرے میں تم رہو گے، اللہ تمہاری خاص حفاظت فرمائے گا، اللہ تمہاری سیکورٹی کا انتظام فرمائے گا۔ آج ہماری سیکورٹی اگر ہے تو سنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، لیکن ہماری سیکورٹی ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ نقالی غیروں کی، طریقہ غیروں کا، فیشن کے نام پر ہم اپنے آپ کو تباہ کر
عورتوں کی آپ زندگی دیکھیں، کیونکہ یہ عورت ایک سافٹ ٹارگیٹ ہے، اور زیادہ تر جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ اس سافٹ ٹارگیٹ کو جو ہے آگے بڑھا کر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں فیشن کے نام پہ کیا کیا انہوں نے نہیں کر کے رکھا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں کن ادوار سے گزر رہی ہیں، کن حالات سے گزر رہی ہیں۔ فیشن کے نام پہ وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جن کے تصور سے بھی انسانیت کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنے جو ہے وہ ابروؤں کو پتلا کرانے میں لگا ہے، میرے آقا نے ان پر بھی لعنت فرمائی جو اپنے ابروؤں کو پتلا کرواتے ہیں، آئیز بروز کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر بھی لعنت فرمائی۔ اپنے جسم کے اوپر جو نقش و نگار کرواتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر بھی لعنت فرمائی۔ آج ہماری عورتیں وہ بھی کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو مردوں کو اور عورتوں کو لباس بتایا تھا، معاملہ ایک دم الٹا ہو گیا۔ میری یہ بات بھی یاد رکھیں، سنت اور فیشن میں ایک ٹکراو ہے پورا۔ جو سنت طریقہ ہوگا فیشن کے اندر اس کے خلاف ہی کروایا جائے گا۔ دونوں کے اندر کبھی عموماً عام طور پر ایسا ہوتا ہے، دونوں میں میل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مردوں سے کہا گیا کہ تم اپنا پاجامہ اوپر رکھو، ٹکنوں کو کھول کر کے رکھو، اور عورتوں سے کہا گیا سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کو چھپاؤ۔ تو اب سنت طریقہ یہ ہوا تو فیشن میں اس کے خلاف ہی تو ہوگا، تو اب الٹا کر دیا۔ مردوں سے کہا گیا فیشن کے اندر کہ بہت لمبی پینٹ پہنو تاکہ جھاڑو دیتے ہوئے تم نکلو، اور عورتوں سے کہا کہ تم اتنے چھوٹے لباس پہنو کہ تمہاری پنڈلیاں بھی نظر آئیں۔ کیوں؟ سنت کی مخالفت مقصود ہے۔ سنت ہے بیٹھ کر کے کھانا، تو مخالفت کس میں ہوگی؟ اس کے اندر پہلے کرسی لگائی گئی، دھیرے دھیرے ہمیں عادی بنایا گیا، کرسی پہ ہم بیٹھ گئے، اب اس کے بعد میں کرسیاں ہٹا دی گئی۔ اب کھڑے کھڑے جو ہے ٹیبل لگے، ہوٹلوں میں اور شادیوں میں کھڑے کھڑے کھاؤ تاکہ سنت کی خوب مخالفت ہو جائے۔ آپ اگر فیشن اور سنت کی پوری تاریخ پڑھیں گے نا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیشن ایسے ہی نکل آیا۔ باضابطہ طور پر اسلام مخالف طاقتیں بیٹھتی ہیں، ان کے بڑے بڑے دماغ بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ کس کس چیز کو ٹارگیٹ کرنا ہے۔ کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اب اس کی مخالفت کرنی ہے، کیسے مخالفت کی جائے؟ ایک شخص کھا رہا تھا الٹے ہاتھ سے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے تکبر کی وجہ سے کہا میں اس سے نہیں کھا سکتا، میرے آقا نے فرمایا تو ایسا ہی ہو جا۔ اب اس کے بعد میں ساری زندگی کے لیے اس کا سیدھا ہاتھ اپائج ہو گیا اور ساری زندگی الٹے ہاتھ سے کام کرنے لگا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو لانچ کرتے ہیں جس کے ذریعے فیشن کے نام پر سنت کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ آپ میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اشتہار دیکھ لو، اب تک جو میری نظر کے سامنے آئے میں بتاتا ہوں، پوری دنیا کے اشتہار دیکھ لو، کھانے پینے کے جس آئٹم کا بھی ایڈورٹائز ہوگا یا اشتہار ہوگا تو اس میں کھانے والا الٹے ہاتھ ہی سے کھاتا ہوا ملے گا۔ اگر کوئی ٹھنڈا پیتا ہوا ایڈورٹائز کرتا ہوا ملے گا تو الٹے ہاتھ سے ہی ملے گا۔ کیوں؟ جب بار بار کوئی دیکھے گا، بار بار دیکھے گا تو اس کے دماغ میں یہ بات گھس جائے گی اور پھر اسی کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا وہ۔ تو آج کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے لڑکوں کو دیکھو، فیشن کے نام پر ہاتھوں میں کوئی کڑا پہن رہا ہے، دھاگا باندھ رہا ہے، کانوں میں بالیاں پہن رہا ہے، اور پھر تھوڑا کمی رہ گئی تھی تو بالوں کے اندر جیسے عورتیں جو ہے وہ کلپ ڈالتی ہیں ویسے ہی اپنے ہیئر کلپ ڈالنا بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ کتنی مرتبہ تو میں خود دھوکہ کھا جاتا ہوں کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ یہ مطلب حقیقت بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے بھی شبہ ہو جاتا ہے جب کوئی ایسا شخص میرے پاس اچانک آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ یہ لڑکا ہے کہ یہ لڑکی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک عورت مردانی جوتے پہنتی تھی، میرے آقا علیہ السلام کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا جو عورت مردانی وضع اختیار کرتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آج دیکھو مردانی وضع کیسے اختیار ہو رہی ہے۔ پینٹ اور شرٹ تو پہلے انگریزوں کا لباس تھا تو انہوں نے پہلے فیشن کے نام پر مسلمانوں کو پہنایا، لوگ نہیں پہنتے 50-100 سال کا جب عرصہ گزر گیا یہ لباس عام ہو گیا، بالکل ایک دم سب مسلمان لڑکے پہننے لگے۔ اب اس کے بعد میں یہ ایک لباس اتار کر کے اب عورتوں کو پہنا دیا ہے۔ اب جینس اور شرٹ کون پہنے گا؟ اب لڑکیاں پہنیں گی۔ اب آگے اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں آپ اس کا منظر دیکھتے چلے جائیے۔ اسلام کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ جسم کو چھپائیں، تو فیشن کے نام پہ کیا کیا گیا؟ پہلے کپڑوں کو تھوڑا چھوٹا کیا گیا، اس کے بعد میں کپڑوں کو تھوڑا تنگ کیا گیا، اس کے بعد میں کپڑوں میں تھوڑی کٹنگ کی گئی، اور اس کے بعد میں تھوڑی کٹنگ کو آدھی کٹنگ کر دیا گیا، اور یہ نیم برہنہ
آج معاشرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اب یہ پوری ننگی پن کم آئے گا اس کو آپ دیکھتے رہے. میرے آقا نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا قیامت آنے سے پہلے وہ منظر بھی آئے گا, لوگ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بدکاری کریں گے, ایسا منظر بھی نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے. حضرات مکرم, یہ ہمارے قدم بڑی تیزی کے ساتھ میں قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں. بالوں کو رنگنا, طرح طرح کے بالوں کے اندر کلر کروانا, یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ اہل ایمان کا طریقہ تو نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مردوں کا مہندی لگانا, یہ فیشنی کے نام پر تو رائج کیا گیا ہے. آج ہمارے لڑکوں کے اندر یہ چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے. کپڑوں کو پھاڑ کر کے پہننا, یہ اہل ایمان کا طریقہ تو نہیں ہے. یہ غیروں نے فیشن کے نام پر ہمارے اندر رائج کیا ہے. میں کہتا ہوں اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے. فیشن کے نام پہ جو برائیاں ہمارے درمیان رائج کی گئی ہیں, اسی لیے میں کہتا ہوں فیشن اس دور کا بہت بڑا فتنہ. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم اگلی قوموں کے, مفہوم حدیث اگلی قوموں کے نقش قدم پہ چلو گے. اور ایک دوسری روایت میں تو یہاں تک آیا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے تو میری امت میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے. یعنی جو انہوں نے کیا وہ کریں گے, ان کے پیچھے پیچھے ضرور جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے, جب میں معراج کی رات میں معراج پہ گیا, حضرت جبریل امین نے مجھے جہنم کو جب دکھایا تو میں نے جہنم کے اندر دیکھا کچھ ایسے مردوں کو دیکھا جو لوہے کی کینچیوں سے, آگ کی کینچیوں سے اپنے بدن کو کاٹ رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مت سمجھنا کہ میرے آقا کو معلوم نہیں ہے. اس وقت جب میرے آقا معراج میں تشریف لے جا رہے تھے دیدار الہی کی لذتوں میں مگن تھے اس وقت. ورنہ تو زمین پر بیٹھ کر کے جب ایک عورت آ کر کے پوچھتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے, میرے آقا فرماتے ہیں تیرا بیٹا جنت میں ہے. وہ کہتی ہے جنت میں؟ میرے آقا نے فرمایا جنت میں نہیں, جنت الفردوس میں ہے تیرا بیٹا. تو جو نبی زمین پر بیٹھ کر کے جنت کی خبریں دیتا ہو, اس نبی کو یہ نہیں پتا ہے کہ کیوں عذاب ہو رہا ہے, لیکن وہ دیدار کی لذت میں آپ مگن تھے. تو آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے بتایا وہ مرد لوگ ہیں جو ناجائز زینت اختیار کرتے تھے. ناجائز زینت یعنی فیشن, یہ وہ فیشن کرنے والے مرد ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. حضرت آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا گزر معراج کی رات ایک جگہ سے ہوا, بہت بڑا گڑھا تھا, اس میں سے بدبو آ رہی تھی اور بہت بری آوازیں آ رہی تھی. میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو حلال زینت کو چھوڑ کر کے حرام زینت اختیار کیا کرتی ہیں. آج انہیں یہ بدبودار گڑھے کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. حضرات مکرم, ناجائز زینت یعنی فیشن کا وبال معمولی نہیں ہے. اسلام جائز فیشن اور جائز زینت کی اجازت دیتا ہے. اب بالوں میں تیل لگائیں, آنکھوں میں سرما لگائیں, اپنی داڑھی میں تیل لگائیں, اچھا لباس پہنیں, اچھا جوتا پہنیں, اپنے کپڑوں پر عطر لگائیں, اور جائز طریقے سے جو آپ اچھا دکھنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن ہمارا نوجوان کا جو یہ نظریہ میں نے بتایا نا کہ ٹی وی کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے, ایڈورٹائز کے ذریعے, فنکشن کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو سائیکالوجسٹ طریقے سے اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ وہ سنت پہ عمل نہ کریں, سنت کے خلاف چلتے ہوئے نظر آئیں. لہذا اگر وہ اسمارٹ بھی بنیں گے نا تو سنت کے مطابق نہیں, بلکہ وہ چاہیں گے کہ ہم فیشن کر کے اسمارٹ نظر آئیں. اور ماں اور باپ کے عقلوں پہ تو ایسا پردہ پڑ گیا کہ جب ان کی بچیاں اسمارٹ دکھنے کے لیے جب کوشش کرتی ہے نا تو ان سے کہا جاؤ تو کہتے ہیں کہ میں کیا کروں. تو تم نے جو یہ پیسہ اگر تم اس کو نہیں دیتے تو یہ کہاں سے یہ سب حرکتیں کرتی؟ بازار میں نکلنے کی اگر اجازت تم نہیں دیتے تو یہ بازار کیوں جاتی؟ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ کہہ دینا کہ میں کیا کروں, یہ لوگوں کا جواب بن سکتا ہے. خدا کی بارگاہ میں یہ جواب نہیں چلے گا. خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں جواب چلے گا. پوچھا جائے گا پیسہ کس نے دیا تھا یہ سب کرنے کے لیے, بازار میں جانے کی اجازت کس نے دی تھی اس کو وہاں پہ جانے کے لیے, اور اس کے بعد میں باپ کو بھی گرفتاری عذاب کیا جائے گا. حضرات مکرم, یہ فیشن کے نام پہ جو ناجائز زینت کا جو بازار گرم ہے نا, بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے کو نگل رہا ہے, اور ایسی ایسی حرکتیں آئے دن ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ واقعی کلیجہ منہ کو آتا ہے. میں نے ابھی جو حدیث پڑھی نا اس حدیث کو اپنے دماغ میں بٹھا لو. قرآن کی آیت جو میں نے بتائی, میرے آقا نے بتا دیا کہ جو سنت مصطفیٰ کی مخالفت کرتا ہے اس کا وبال کیا ہوتا ہے, اللہ انہیں فتنے میں مبتلا کرتا ہے, ان کا خون بہایا جاتا ہے, انہیں قتل کیا جاتا ہے, ظالم لوگ ان کے اوپر بادشاہ
بادشاہ بن جاتے ہیں. اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی بندہ اگر نہ سنبھل پائے تو بڑے تعجب کی بات ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں وہ کہ وہ اوپر سے کیا ہوتا ہے, ہمارے دل کے اندر تو ایمان ہے نا. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ملک کا کوئی فوجی ہو, ملک کا کوئی عہدیدار ہو, جب اپنی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اگر اپنی وردی نہ پہنے, چاہے وہ پولیس کا آدمی ہو, چاہے وہ کسی اور انتظامیہ کا آدمی ہو, اگر اپنی وردی نہ پہنے اس کو تنبیہ کی جاتی ہے, بار بار کہنے سے اگر نہیں مانتا تو اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. تو وہ بھی تو کہہ سکتا ہے اوپر سے کیا ہوتا ہے, میں تو ڈیوٹی کر رہا ہوں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں بھی ایک طریقہ دیا ہے, تمہیں اس طریقے سے رہنا ہے. اگر اس طریقے کی مخالفت کرو گے تو دنیا والے ڈیوٹی سے نکالتے ہیں, اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا. اور کچھ لوگ جو ماڈرن طبقہ ہے نا, وہ معلوم ہے کیا کہتا ہے, ارے دل صحیح ہونا چاہیے, اوپر سے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں تمہاری دعوت کرتے ہیں, دعوت میں اچھے اچھے کھانے بنواتے ہیں اور بڑے گندے برتن کے اندر رکھ کر کے تمہیں کھلاتے ہیں, تو تمہیں غصہ نہیں آئے گا کہ اتنے اچھے کھانے گندے برتن میں رکھ کر کے ہمیں کھلائے جا رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں جب گندے برتن میں تم اچھا کھانے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم اچھے اعمال کرو اور گندی صورتیں اور دشمنوں کی صورتیں بنا کے رکھو, تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے پسند فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے اور تمہاری صورتیں مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے. اگر ان صورتوں کو بگاڑو گے تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دہ ہونا پڑے گا. حضرات مکرم, اسلام کا اجالا اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں نا وہ اتنی صاف ستھری ہیں, اتنی واضح ہیں. مثال کے طور پر اسلام نے لباس کا دستور دیا تو ساتھ میں کیا قانون بنایا؟ لباس میں کچھ شرطیں ضروری ہیں. پہلی بات, لباس ایسا ہونا چاہیے جو بدن کو ڈھانکنے والا ہو. فیشن کے اندر سب سے اچھا لباس وہ ہو جس کے اندر آدمی زیادہ ننگا نظر آئے, اور شریعت مصطفیٰ میں اچھا لباس ہوا جو زیادہ بدن کو ڈھانکے. آج آپ دیکھ لیں, میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تھا نا کہ آنے والے زمانے میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہن کے ننگی ہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے جو قیامت کے وقت میں جو حالات بتائے تھے, 2 جہنم میں جانے والے گروہ کے بارے میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا, وہ میں نے نہیں دیکھے ہیں, یعنی ان کو دونوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے. ایک ان میں سے وہ عورتیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ لباس پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی, یہ میری نظروں نے نہیں دیکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس زمانے میں نہیں دیکھا, لیکن آج ہم لوگ اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں یہ سب منظر کہ لباس پہن کر کے بھی آدمی کیسے ننگا ہوتا ہے. دوسرا, اسلام کے اندر ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ تنگ اور چست نہ ہو کہ بدن کا ابھار ظاہر ہو, اور فیشن کے اندر لباس اتنا چست ہونا چاہیے, اتنا چست ہونا چاہیے کہ جو دیکھے وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے. یہ سنت کی مخالفت ہے. اسلام کے اندر لباس کے لیے قانون یہ بنایا گیا کہ لباس فتنے میں ڈالنے والا نہ ہو. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ مائلات ممیلات, آخری زمانے میں وہ عورتیں ہوں گی جو مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی. آج آپ دیکھ لیں ایسا فتنوں بھرا لباس پہن کر کے کس انداز کے اندر لوگ باہر آ رہے ہیں. ہمارا نوجوان کیا سمجھتا ہے یہ سب اتفاق ہے, شاید آپ کو پتہ نہیں. کپڑوں کا جب ڈیزائن فائنل کیا جاتا ہے تو باضابطہ طور پر کمپنی کے جو بڑے ڈائریکٹر رہتے ہیں وہ سب بیٹھتے ہیں, اور بیٹھنے کے بعد میں ڈیزائنر اپنی ڈیزائنیں پیش کرتے ہیں, اور پھر وہ جو ڈائریکٹر رہتے ہیں وہ اس کے اندر پھر فائنل کرتے ہیں کہ یہ ڈیزائن جو ہے وہ فائنل کرنا ہے. تو معلوم ہو کیسی ڈیزائن لاتے ہیں؟ ایسی ڈیزائنوں کو فائنل کرتے ہیں جن ڈیزائنوں کے اندر سنت کی مخالفت ہو. آج آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, سنت کے مطابق کپڑا خریدنے کے لیے ریڈی میڈ آپ کو مل جائے تو مجھے آ کر کے بتائیں کتنی مشکل سے ملتا ہے. اور جو تھوڑا بہت جو لگتا ہے کہ ہمیں تہذیب والا لباس ہے, تو معلوم انہوں نے کیا کیا؟ بظاہر تہذیب بنائی اور اوپر سے اسے ایسا بھڑکیلا بنا دیا کہ تاکہ بندہ آسانی کے ساتھ میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے. آپ ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کی حکومت تھی اس دور کا ایک مقدمہ پڑھیں. اس دور میں ایک مالدار گھرانے کی لڑکی کو ایک لڑکے نے جو ہے وہ ٹچ کر دیا. اب اس کے اوپر کیس ہوا. اس انگریز عدالت کے اندر جب یہ مقدمہ پہنچا تو اس نوجوان نے کہا تھا کہ جج صاحب اگر کوئی پینٹرول کے پاس میں آگ لائے گا تو آگ تو لگے گی. تو کہا کہ یہ عورت جب بھڑکیلا لباس پہن کر کے میرے پاس سے گزری, میں مرد آدمیوں میں کیا کرتا. تو اس جج نے جو فیصلہ سنایا تھا نا وہ فیصلہ بھی بڑا عجیب تھا. اس نے کہا کہ میں یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ یہ لڑکا بری ہے اور اس لڑکی کو 2 سال تک شریعت محمدیہ مسلمانوں کے نبی کے جو حکم کے مطابق پردے کا حکم دیا جائے, 2 سال تک اس کو پردے کے اندر رکھا جائے. تو آج بھی اگر یہ جو پردے کے
کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، کیوں اٹھ رہی ہیں؟ یہ اسی لیے اٹھ رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے قریب آ رہے ہیں، ورنہ جو ہے وہ ان کا منشا و مقصد کیا ہے؟ ورنہ فیشن کے نام پہ انہوں نے کتنی بے حیائی نہیں بپا کی۔ جو میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ ہر وہ کام رائج کیا جاتا ہے جو سنت کے خلاف ہو۔ شادیوں میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، اگر سنت طریقہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو تو یہ شادی میں ایسا فیشن لائے کہ دونوں ساتھ کے اندر نظر آئیں۔ اگر شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ وہاں پر غیر محرموں کے ساتھ میں کوئی ملاقات نہ کرے تو شادیوں میں ایسا فیشن بنایا گیا کہ دونوں ساتھ کے اندر ملتے ہوئے نظر آئیں۔ میں کہتا ہوں ہلدی کے نام پہ جو رسم ہے یہ فیشن ہی کے نام پہ تو لائی گئی ہے۔ رت جگہ کی فیشن کو جو عام کیا گیا، فیشن ہی کے نام پر تو کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آج بیوٹی پارلر کے نام پر جو بے حیائی ہو رہی ہے اور بیوٹی پارلر کے نام پر جو شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، یہ سب فیشن ہی کے نام پر تو ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو سمجھائے نا تو معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ حضرت لوگ خالی ہم کو جو ہے وہ بس ٹارچر کرتے رہتے، یہ چاہتے ہم لوگ کچھ نہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ جب بغداد پر حملہ کیا تھا تاتاریوں نے اور مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا تھا اس انداز کے اندر کہ پورے بغداد کے اندر کوئی لاکھوں میں سے ایک بھی مسلمان زندہ نظر نہیں آتا تھا، یہ فتنہ جب آنے والا تھا بغداد کی گلیوں کے اندر ایک مجذوب ایک دیوانہ گھوم رہا تھا، اے لوگوں گناہوں سے توبہ کر لو، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی طرف آ جاؤ، نہیں تو تم پر عذاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے۔ لوگ پہلے کیا کرتے تھے، کہتے تھے پاگل ہے اس کو چھوڑو کچھ نہ کہو، لیکن جب زیادہ شور اس کا بڑھ گیا تو لوگوں نے پتھر تک بھی مارے تھے کہ اس کو یہاں سے نکالو، یہ ہمارے آرام کے اندر ڈسٹرب کرتا ہے۔ وہ دیوانہ بغداد چھوڑ کے چلا گیا، دیوانہ تو چلا گیا، لیکن جب ہلاکو خان کا طوفان بغداد میں آیا تھا تو پھر بغداد کے اندر کوئی زندہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتا تھا۔ آج ہم ان مشکل حالات کے اندر جس انداز کے اندر سنت مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، فیشن ترک کرنے کی بات کر رہے ہیں، تمہاری نظر میں ہم دیوانے لگتے ہیں، تمہارے آرام کے اندر ڈسٹرب کرنے والے لگتے ہیں، لیکن جب یہ سیلاب آئے گا، یہ طوفان آئے گا، تب یاد کرو گے کہ وہ جو دیوانہ کہتا تھا بالکل صحیح کہتا تھا۔ کاش ہم لوگ سنت مصطفیٰ پہ عمل کر لیتے تو رب نے جو فرمایا تھا ان تصیبہم فتنہ، اس فتنے سے ہم لوگ بچ جاتے، اس قتل سے ہم لوگ بچ جاتے، ان ہلاکتوں سے ہم لوگ بچ جاتے۔ لہذا علماء کی باتوں کو اگر بغداد کے دیوانے کی آواز سن کر کے آپ لوگوں نے اگنور کیا تو پھر حالات خود تمہیں بتائیں گے کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا۔ حضرات مکرم، یہ فیشن پرستی کا جو فتنہ ہے یہ ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک اور عنوان ہے، میں نے خالی آج کی محفل کے اندر اشارہ کیا ہے۔ اس فتنے سے خود بھی بچو، اپنی نسلوں کو بچاؤ، نہیں تو یہ فتنہ کتنے گھروں کو کھا چکا ہے اور ابھی نہ جانے کتنے گھروں کو اس سیلاب کے اندر بہ کر کے جانا ہے۔ لہذا فیشن کے نام پر اگر کوئی چیز لانچ کی جاتی ہے تو دیکھ لو میرے آقا کی سنت سے تو نہیں ٹکرا رہی ہے، شریعت کے حکم سے تو نہیں ٹکرا رہی ہے۔ اگر شریعت کے حکم سے ٹکرائے تو یہی کہو کہ ہم ان ڈھلتی چاندنی کو نہیں لیں گے، مائے مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، یہ تو ڈھلتی چاندنی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جس کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک وہ ترستے نئی روشنی کے لیے۔ ہمیں ان جھوٹی روشنیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گنبد خضرا کا جو اجالا ہے نا ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کافی ہے، ہماری قبر اور ہمارے حشر دونوں کے لیے کافی ہے۔ اگر اجالا چاہیے، روشنی چاہیے تو مائے مدینہ مصطفیٰ جان رحمت کی روشنی حاصل کرو۔ ان ٹمٹماتے ہوئے چراغوں اور ان بجھتے ہوئے جو ہے چراغوں اور بلبوں سے اگر روشنی لوگے یہ بجھ جائیں گے، تمہیں اندھیرے میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اگر جنت کے اجالوں میں تمہیں کوئی لے کے جائے گا، میرے آقا لے کے جائیں گے، سنت مصطفیٰ تمہیں لے کر کے جائے گی۔ اللہ رب قدیر ہمیں فیشن پرستی کے فتنے سے نکل کر سنت مصطفیٰ کے اجالوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔